السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، اشیاء اربعین کی مسلسل آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا، اس دعا کے کلمات کے اوپر بار بار انسسٹ کر رہا کہ یہ دعا پڑھتے رہو، یہ پڑھتے رہو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین، کہ شفاعت ملے گی تو کمنگ لائف جو ہے، جس زندگی کے اوپر میں بات کر رہا، برزخ، جو ایک ہڈن لائف ہے، ایک ہڈن ٹروتھ ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم انفارمیشن ہے ہمارے پاس، جو کچھ ہے وہ اہل بیت سے، معصومین ہی نے بتایا کہ وہ زندگی کیسی ہے، کتابوں میں بہت ڈیٹیلز ہے کہ کیسے وہاں کی لائف ہوگی۔ آج ایک واقعہ برزخ کی زندگی کا بتاؤں گا، اس لیے کہ دوستو برزخ کا پریپریشن ہم کو اس دنیا میں کرنا ہے، اسی لائف میں جو بھی آپ کریں گے۔ امام علی بولتے ہیں کہ اپنی گریو کو ایک باکس سمجھو، باکس، اس میں جو رکھو گے تم وہاں پاؤ گے، تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری۔ امام کا یہ ایک جملہ ہم سب کے لیے بیداری ہے۔ امام بول رہے ہیں کہ جو تم اس کے اندر رکھو گے وہ سیف رہے گا، جیسے ایک لاکر جیسا ہے، آپ نے لاکر میں رکھ دیا اور وہ سیف ہے، اسی طرح برزخ کے لیے گریو میں جو رکھو گے تم وہاں پہ پاؤ گے، لیکن اس کی تیاری، کمنگ لائف کی پریپریشن اب ہم کو یہاں پہ کرنا ہے۔ اسی لیے آپ کو ساری کتابوں میں ملے گا کہ آخرت کے لیے تیاری کیسے کرنا۔ میں نے کل 3 یا 4 چیزیں بتائیں کہ فرسٹ نائٹ میں جو پرابلمس آنے والے، اور وہ پرابلمس اتنے بڑے ہیں، آگ کے پرابلم، فائر کے پرابلم، جس کی نس رمضان میں آپ جوشن کبیر پڑھ کے اس کو کلیئر کیا۔ میں نے بتایا کہ جوشن کبیر میں 100 ٹائم، جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے صرف میں ریمائنڈ کر رہا، 100 ٹائمز ہم کہتے ہیں خلصنا من النار یا رب۔ اس کو یہ کوئی رٹ کے نہیں پڑھنا، پریکٹس نہیں ہے کہ ایوری رمضان آ رہا میں بیٹھ کے افطار کے بعد بیٹھ کے دعائیں جوشن کبیر پڑھ رہا۔ سوچو تم کیا بول رہے، واٹ یو آر سیئنگ، خلصنا من النار 100 ٹائمز بولتے ہیں ہر شیعہ، ہر امام کا چاہنے والا، اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے ہیں۔ ابھی دعائے مجیر میں بار بار بولتے ہیں کہ اللہ تو آگ سے، فائر سے بچا لے۔ کل مجلس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا فائر ہے کیسے معلوم؟ میں نے کہا یہ جوشن کبیر کیا ہے، آپ مت پڑھو پھر جوشن کبیر، ڈونٹ ریسائٹ۔ اگر تم کو بلیو نہیں ہے تو وائی آر یو سیئنگ خلصنا من النار، خلصنا من النار؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ ہم کو آگ سے بچا لے۔ اگر آگ نہیں ہے تو دین وائی آر یو سیئنگ، کیوں بول رہے؟ پھر دعائے مجیر آپ پڑھتے ہیں یہاں پہ، دا ریکمینڈڈ دعا، اس میں بھی بار بار ایک ہی چیز ہے کہ اللہ آگ 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 سے بچا لے۔ اگر کسی نے نہیں بتایا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ نہیں ہے،
وہ غلطی ہماری ہے کہ آپ نے سنا ہی نہیں. تو برزخ کے لیے یہ تیاری کرنا لازم ہے. یہ سوچو کہ وہ جگہ پہ جانا, آپ انصاف سے بولو, جب کوئی مرتا ہے آپ لے کے جا کے اس کو دفن کیا, دفن کر کے امام بارگاہ میں آ کے کیا بولتے آپ, کیا پڑھتے, یا اپنے گھر جا کے کیا پڑھتے آپ؟ 2 رکعت نماز پڑھتے نا. نماز کی نیت کیا کرتے؟ وحشت قبر. What does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وحشت میں نے نہیں بولا, آپ نے بولا وحشت ہے. جسٹ امیجن, تصور کرو کہ یور اون سن تم کو لٹاتا ہے, گھر آتا ہے, بیٹی اور بیٹا 2 رکعت نیت کرتا ہے کہ میں 2 رکعت باپ کی, اپنی ماں کی وحشت کی نماز پڑھ رہا. اٹ مینس وحشت ہے تو پڑھ رہے نا. کیا مطلب؟ اگر وحشت نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہا بیٹا؟ یہاں پہ اصل افسوس یہ, پرابلم یہ کہ وی نو کہ ہم وحشت کی نماز پڑھ رہے, وی نو کہ میرا باپ, میرا ڈیڈ وحشت میں ہے. وحشت کس کو بولتے ہیں؟ وہ اندھیرا, وہ خوف, وہ ڈر, 1000 چیزیں وحشت. تو وحشت ہے تو نماز پڑھ رہے, ادروائز کیوں پڑھ رہے آپ نماز؟ دی موسٹ ریکمینڈیڈ نماز فرسٹ نائٹ کی, 1 آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا. اتنی وحشت ہے, اتنی وحشت ہے کہ نماز کو تاکید کر دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ یہ نماز پڑھو. یہ 2 رکعت نماز تمہاری نیچے وحشت کو دور کرتی. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ تم کو یہ سعادت دے رہا کہ نماز پڑھ کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے رہا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہو, ان کی وجہ سے تم کو یہ وحشت کی نماز پتہ چلی, دوسروں کے پاس نہیں ہے. دوستو, ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد بھی وہ فیلنگز پیدا نہیں ہو رہے, وہ ڈر پیدا نہیں ہو رہا, وہ خوف پیدا نہیں ہو رہا کہ آئی ڈونٹ نو کہ میری کیا حالت ہونے والی ہے, فرسٹ نائٹ میں کیسے فیس کروں گا. ہم کو نہیں, ہم سوچتے ہی نہیں. اس لیے نہیں سوچتے کہ ہم کو شیطان نے ایسا پردہ ڈالا ہے دماغ کے اوپر کہ تم کو کچھ پرابلم نہیں ہونے والا ہے. یہ نکالو ذہن سے. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں کوئی چیز گارنٹیڈ نہیں, کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں, یہ ہو جائے گا. نو, آپ کو عمل کرنا ہے. نماز پڑھیں گے 2 رکعت وحشت کی تو راحت ہوگی نیچے, صدقہ دو گے پہلی رات کا تو راحت ہوگی. اگر کچھ نہیں کرو گے تو تم ہوں گے پرابلم, ہم وحشت میں ہی رہیں گے. وہ برزخ کی پہلی رات, وہاں پہ حساب ہوا. اس کے بعد آپ کی باڈی تو یہی ہے, باڈی گریو کے اندر ہی رہتی ہے, روح کو ٹرانسفر کیا جاتا. 2 ڈیسٹینیشنز میں نے بتائے تھے, فرسٹ یا سیکنڈ مجلس, وادی السلام اینڈ وادی برود. اب میں آپ سے صرف سوال کرتا کہ جتنے بیٹھے ہوئے, میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہر مومن وادی السلام جائے گا, نہیں جائے گا؟ آمین تو بولو کہ جائے. ایزی مت لو. وادی السلام میں اگر نہیں گئے, کہیں اور چلے گئے, کسی کا مال کھاؤ گے, رزق حرام کھاؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے. پھر ایک بات بولتا, میوزک, جن لوگوں کو میوزک, آپ کو نہیں ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, جن لوگوں کو میوزک کی عادت ہے, غنا, ان کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ وادی برود جائیں گے سم ٹائم, تھوڑی دیر کے لیے. وادی برود کچھ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ جا کے ریلیکس ہو کے صوفے پہ بیٹھ جائیں. وادی برود جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس سے پارٹ آف جہنم, اس سے پارٹ آف جہنم. امام علی کی سیئنگ ہے کہ اپنی گریو کو جنت کے گارڈنز آف ہیون بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. سورہ واقعہ پڑھتے ہو, ویری ریکمینڈڈ سورہ رزق کے لیے. سورہ واقعہ عشاء کے بعد جو پڑھے گا اس کا رزق کبھی نہیں رکے گا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ویری 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 ریکمینڈڈ سورہ, سورہ واقعہ.
ہر لوگ پڑھتے, کئی لوگ پڑھتے, زیادہ بڑا بھی نہیں. اس کا ٹرانسلیشن دیکھو جا کے. آج اف یو گیٹ چانس, آج مجلس جلدی ختم ہو جائے گی, جا کے سورہ واقعہ پڑھو, ٹرانسلیشن پڑھو. لٹرلی اللہ یہ کہہ رہا کہ اگر تم نے جواب صحیح نہیں دیا, تمہارے اعمال صحیح نہیں ہے, تو فرشتے یہ پیر سے آپ کی گریو کی وہ وال کو دھکا مارتے اور جہنم کی کھڑکی کھل جاتی, ونڈو. سورہ واقعہ قرآن بول رہا, میں نہیں بول رہا. یہ برزخ ہے. کئی ایسے واقعات ہیں جو میں روک رہا. آج ایک واقعہ پڑھوں گا کہ جس میں برزخ کے اندر راحت کیسے ملتی ہے گریو کے اندر. سنو, اس لیے کہ کل کچھ مومنین نے کہا کہ مولانا کچھ راحت کے باتیں بھی کریں. 6 دن ہو گئے, شکر کرو جو باتیں بتا رہا وہی اس پہ عمل کر لیں گے تو برزخ آرام سے گزر جائے گی. اب تک راحت 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 میں ہم نے اپنے کمفورٹ کے چکر میں سب بھلا دیا. اب آپ انصاف سے بولو, میں چھوٹی بات بول رہا ہوں. اگر کوئی میوزک سنتا ہے, ایگزامپل دے رہا, کوئی میوزک سنتا ہے, ہم اس کو بولتے ہیں یار واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ میوزک حرام ہے, ہم بھی بیٹھ جاتے تھوڑی دیر. مجھے لندن کا نہیں معلوم ہے, لیکن دوسری سٹی, میں کوئی سٹی کا نام نہیں لیتا, مکس گیدرنگز میوزک شادیوں میں مجھ سے کہتے, ایک شادی میں چلا گیا, میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا غیبت ہو جائے گی. شادی میں چلا گیا تو گاڑی جیسی کار رکی, اندر سے آواز آئی مولانا آگے بند کرو. کیا بول رہا ہوں, بند کر دیا اسے. اب میں جو چلا گیا تو وہاں پہ لوگ بولنے, جو یوتھ تھا, یار وائی از ہیئر, وائی از ہیئر, ہمارا پورا انجوائمنٹ خراب کر رہے. خوف کس سے, مولانا سے کیوں ہے؟ تم کو خوف امام زمانہ سے رہنا, زمانے کے امام سے خوف کا ہو, اللہ سے خوف کا ہو. آپ جتنی دیر تھا, میں میوزک نہیں چلی, نکلا, اب شروع ہو گئی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو بولنے والا نہیں ہے وہ ہوش کو کہ تو کیا کر رہا ہے, یہ تو حرام ہے. اگر یہ تھنکنگ رہے گی تو ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو فیس اے بگ پرابلم. ہونا ہے پرابلم. غنا حرام ہے, حرام ہے, کوئی مرجع اجازت نہیں دیا. اب آپ ایگزامپلس مت دو کہ یہ میوزک ایسی ہے, یہ میوزک ایسی ہے, مجھے تو نہیں معلوم ہے کون سی کیا ہے, اسی کو معلوم کہ جو جانتا ہے. صلوات پڑھ لے. تو ہم کو خود سوچنا ہے, اب یہ لائف کتنی ہے, 60, 70, 80, 90, 60 کے بعد تو سب بونس میں. لندن والے نہیں, میں اپنے کو بول رہا, 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ ہے نا, بونس ہے. 70 ہو گیا, 80 ہوگا, اس کے بعد جانا تو ہے. اس لیے تیاری کرو گے. یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا, بڑا مشہور واقعہ ہے, بہت ہی مشہور, فیمس. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہے کسی اور سے, آج میرے منہ سے سنو تو آپ کو کچھ میسیجز ملیں گے اس میں. یہ واقعہ ہے اصفہان سٹی کا, ایران کی سٹی اصفہان, اور ریئل واقعہ جس کو ہمارے بڑے بڑے علماء نے مناظر الآخرہ میں, علامہ مجلسی نے بھی لکھا اور کئی علماء نے لکھا, شیخ عباس خمی نے بھی اس واقعے کو لکھا. ایران کا شہر اصفہان, نوروز کا دن تھا. نوروز جانتے ہو, 21 مارچ کو جو ہوتا, ایران کی بہت بڑی عید ہے نوروز. اس میں ہم لوگ امیر المومنین کی نظر دیتے, مولا کی دینا بھی چاہیے, وہ کوئی اس پہ میں بات نہیں کر رہا. نوروز کا دن تھا, ایران میں بہت گرینڈ سیلیبریشن ہو رہا تھا, ہر گھر میں مولا کی نظر تھی. ایک مومن نے نظر کی اور اپنے فرینڈز کو بلوایا, دوستوں کو بلوایا کہ میرے گھر آ کے آپ کھانا کھائیں. مومن کو بلا کے کھانا کھلانا بہت ثواب ہے. آپ جانتے کہ ہم 1 سے 2 دفعہ بلا بھی نہیں سکتے کسی کو جب تک کسی سے پرمیشن نہ لے لیں. دعوت ضرور کرو مومن کی.
اس لیے یہ مت سمجھو کہ تم کھلا رہے، ہماری حیثیت نہیں ہے ہم کسی کو کھانا کھلائیں. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا کہ مومن تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا رہا. میں اپنی دعوت کی بات نہیں کر رہا، مجھے بلایا ہی نہیں کوئی بات نہیں ہے. آئی ایم ہیپی. تو نوروز کا دن تھا، اس نے دعوت دی 10-12 کو. 10-12 لوگ اس کے گھر گئے اصفہان سٹی میں. بڑے بڑے علماء نے واقعے کو لکھا کہ برزخ میں ہوتا کیا. اب سنو، تھوڑا سخت واقعہ ہے لیکن میں پڑھا اس لیے کہ کل مجھے فورس کیا گیا کہ برزخ کی زندگی بتاؤ. ایک دفعہ حساب ہوا نیچے، کلیئر ہو گیا، تم چلے گئے، تمہاری روح بہترین جگہ پہ چلی جاتی. کوئی لوگ امام علی کے پاس چلے جاتے، کوئی مولا حسین کے پاس چلے، ڈیفرنٹ جگہوں پہ چلے جاتے. اور وہاں پہ وہ پورے کمفرٹس ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ کمفرٹس اللہ دیتا ہے اہل بیت کی محبت کہ اگر میرا چارٹ کلین ہے تو پھر دیر از نو پرابلم. تو یہ لوگ 10 لوگ آئے اس مومن کے گھر پہ، آ کے نوک کیا. اندر سے مومن آیا، اس نے کہا او پلیز تھوڑا سا ویٹ کرو، میرے گھر میں کچھ خواتین ہیں، لیڈیز چل رہے، نظر لیڈیز کھا رہے، اور آپ لوگ تھوڑا 15 منٹ ٹھہر جاؤ. اس زمانے تک مکس گیدرنگز نہیں تھے، جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. آج نظر میں بھی مکس گیدرنگ ہے. نہیں، آپ کھوجے بھائی نہیں کرتے مجھے معلوم ہے، اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے، لیکن عام یہ صرف کھوجے بھائی تو نہیں سن رہے میری مدد، پوری دنیا سن رہی اس وقت. تو سب کے لیے میسیج کہ کبھی بھی مکس گیدرنگز مت کرو، حرام ہے. اور وہ بھی نظر مکس گیدرنگ کرنا ہے اور حرام ہے. تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جا. ان لوگوں نے مائنڈ بھی نہیں کیا. سامنے سیمیٹری تھی، اصفہان کی مومنین کی سیمیٹری تھی. ان لوگوں نے کہا عید کا دن ہے، لیٹس گو دیر، جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے، بہت ثواب ہے. یہ پورا گروپ انٹر ہوا قبرستان میں. وہ سلام پڑھا جو میں نے آپ کو دیا ہے، سلام پڑھ کے بیچ ادھر گریو چاروں طرف گریو سے جا کے ایک جگہ پورا گروپ ٹھہر گیا. سب فاتحہ پڑھ رہے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا وہاں پہ، سب فاتحہ پڑھ رہے تھے. ایک مومن کی فاتحہ ختم ہو گئی جلدی. اس نے سامنے گریو تھی، اس کو دیکھا، دیکھ کے کہا سنو آج عید کا دن ہے. اس کا کنورسیشن بڑھا، بس ایسی کیجولی خبر کو دیکھا، دیکھ کے کہا آج عید کا دن ہے، دنیا میں تو ہم کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، تم بھی تو بلاؤ. بولنا تھا، نیچے سے آواز آئی کہ نیکسٹ تھرسڈے لنچ میرے ساتھ کرو آپ لوگ. ہاں، اب تو یہ کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا، بڑا فیمس واقعہ ہے. سنو، نیکسٹ تھرسڈے یو آر انوائٹیڈ فار لنچ. اب تو پوروں کی ہوا ختم ہو گئی، رونے لگے کہ مردے نے بلایا، اب ہمارے 8 دن ہی رہ گئے زندگی کے. اس سے کہنے لگے تو نے مانگی کیوں دعوت، کیوں مانگی دعوت. اب وہ نظر میں نہیں گئے، سیدھا سب اپنے اپنے گھروں کو گئے. گھروں میں جا کے اپنی وائف سے کہا ہم سوری اب تک جو غلطی ہوئی. اس نے کہا اچھا ہوا آج تو مانگی. پھر نماز پڑھ رہے، استغفار کر رہے، قرآن پڑھ رہے کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 24 آورس میں مرنے والا ہوں، 24 آورس میرے پاس ہے بس، اور میں مر جاؤں گا، تو واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو، کیا کروں؟ نماز پڑھوں، روزہ رکھ لوں، قرآن پڑھوں، کیا کروں؟ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں، تو کون سا عمل بہترین عمل ہے جو فوراً کروں؟ سرکار سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا، اب ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بولیں گے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، استغفار کرو. اللہ کے رسول نے کہا فکس سیک. نہیں سمجھے کیوں؟ اب بھی موقع ہے، سیکھ لے حلال اور حرام کیا ہے، کہ اب جو وضو کر کم از کم وہ نماز تو صحیح ہو. فکس سیک، یہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے.
اب یہ لوگ پریشان، 8 دن رہ گئے ہمارے پاس، ایک ایک دن گزر رہا، ایک ایک دن گزر رہا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. پھر تھرسڈے آ گئی. ایسی تھرسڈے آئی، ایک دوسرے سے چیک کیا سب برابر ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے. پھر وہ گروپ جمع ہوا، جمع ہو کے کہا لیٹس گو اگین. کھانے کو کوئی نہیں چھوڑتا، مردہ بلائے یا زندہ بلائے، بلا کے دیکھو برمنگم میں سبھی آئیں گے. سلوات پڑھ لیں پورا گروپ صبح صبح پہنچ گیا گریو یارڈ کو. اسی گریو کے پاس گئے اور سب پیچھے ہٹے. جس نے دعوت مانگی تھی اس سے کہا تو جا، پہلے تو جا کے بول. یہ پہنچ گیا سامنے، ہی سب پہنچ کے کہنے لگا کہ مومن کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اس میں کئی پیغامات ہیں. دنیا میں بھی کبھی کوئی وعدہ کرو، پرامس کرے تو پورا کرو. جسٹ ڈونٹ سے انشاءاللہ آئی ول ڈو اٹ. یہ عرب کا انشاءاللہ مت رکھو. گلف میں بہت کامن ہے، اپنے شیعوں کے پاس نہیں ہے، عام مسلمانوں کے پاس ہے. شیعہ تو زبان کا پابند ہوتا ہے. جب بھی برمنگم میں کسی کا وعدہ کرو، پرامس کرو کسی کو، جسٹ ڈو اٹ، ادروائز جسٹ سے سوری. اوکے، یہ نہیں کرنا. اب یہ گیا گریف کے پاس، جا کے کہا مومن کا وعدہ سچا ہے، تم نے لنچ پہ بلایا، ہم آ گئے. روایت کا جملہ ہے. گریف کھلی. کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، اس میں اتنے ہوں گے جو واقعے کا سنا ہوا ہوں گا. پہلے گریف کھلی، اندر سے غلام سرونٹ باہر آ کے کہا کہاں تھے آپ لوگ؟ میرا آقا جب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو جتنا گروپ تھا ان لوگوں نے کہا اس کو بھائی پہلے تو جا، ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اوپر سے بند ہو جائے. ہنستے بھی بڑے آہستہ آہستہ نہیں. تو یہ نیچے گیا، جا کے پھر واپس آیا، آ کے کہا کمان، کوئی گریو وریو نہیں ہے، یہاں تو گارڈنز ہے، یہاں تو باغات ہے، یہاں تو نہریں. کل جو پوچھا نا ان کے لیے پڑھ رہا میں، میرے اسکیڈول میں نہیں تھا یہ. تو پورے نیچے اترے. آپ امیجن کرو اوپر سے اتنی سی گریو ہے. اعمال اچھے ہوں گے، اس میں اعمال بتاؤں گا. اعمال تمہارے اچھے تو تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے. وہ سارے کمفرٹس جو تم امیجن نہیں کر سکتے اللہ عطا کرے گا تم کو. اہل بیت کی محبت میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. میں 8-7 دن سے بول رہا ہوں، مجھے پتا نہیں کتنے لوگوں نے شروع کیا، کتنا آپ کو بلیو ہے اس پہ. یاد رکھو ساری عبادتیں ایک طرف، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین ایک طرف. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کو سکھاؤ، خالی بچوں کا سے ڈم مت بناؤ. بچوں کو سکھاؤ. اگر تمہارا بچہ بیٹا یا بیٹی معصوم کھڑے رہ کے یہ بولے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، تو بچے کی دعا جلدی قبول ہوتی اور شفاعت الحسین فوراً واپس آتی. ماں بچے کو گود میں لے، انفینٹ سے 2 سال 3 سال 4 سال کا تمہاری اولاد ہے، اس کو گود میں لے لو، لے کے ہاتھ میں سجدہ لے کے بولو اللہم ارزقنی. بچے کے ہاتھ میں سجدہ دو، تم بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام. آپ دیکھو پہاڑ ماؤنٹین آپ کے سامنے سے ہٹ جائے. کیا سمجھ رہے آپ؟ شفاعت الحسین وہ چیز ہے. سب کے سب نیچے اترے، سب کے سب نیچے اترے. دیکھتے کہ پیلسز ہے، گارڈنز ہے. جب وعدہ اللہ مختلف سورہ رحمان میں یہاں وعدہ کر رہا وہ مل رہا. یہ لوگ ایسا چلتے چلے، رائٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا پیلس نظر آیا. وہ غلام پیلس میں لے کے جاتا ہے. جیسی لے کے گئے، مین ڈور کے اوپر ایک جوان حسین خوبصورت بھاری لباس پہنا ہوا ابا سامنے آیا. آ کے کہا السلام علیکم، اور کہا کہ کہاں تھے آپ لوگ؟ جب سے میں انتظار کر رہا تھا آپ کا. اب یہ لوگ پریشان کہ یہ ہے کون. پیچھے چلنے لگے تو بہت بڑا سفرہ بچھا ہوا تھا وہاں پہ کھانے کا، بہترین کھانا رکھا ہوا ہے. جا کے وہ ہوسٹ جو ہے وہ بھی بیٹھا، یہ پورا گروپ جا کے بیٹھ گیا.
اب سننا, ان لوگوں نے, ان کا جو گروپ لیڈر تھا, سینئر جو تھا, اس نے کہا بسم اللہ کھانا شروع کرے. کوئی کھانا شروع نہیں کر رہا, سب اس کو دیکھ رہے کہ یہ ہے کون, کہ اتنا بڑا اسٹیٹس ہے اس کا کہ یہ دنیا سے ہم کو بلا کے کھانا کھلا رہا. تو ان لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں, آپ کوئی نبی ہیں؟ اس نے کہا استغفر اللہ, میں نبی نہیں ہوں. کہا کوئی ولی ہو؟ تو کہا نہیں میں ولی بھی نہیں ہوں. اب اس نے کہا تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ کون کہتا ہے؟ وہ ہوسٹ جو صاحب خبر, آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں پہچانا. آپ ہیں کون؟ کہا یار میں تمہارے ساتھی کا ہوں, ساتھی تو ہوں, روز امام بارگاہ برمنگم میں آ کے نماز پڑھتا تھا. آپ کا کوئی ساتھی ہوگا؟ یہ تو ایگزامپل دیا برمنگم کا, پوچھنا نہیں بعد میں. کہا میں آپ ہی کے لوکیلٹی میں وہ بچر ہوں, خرسائی, میں وہ بچر ہوں جہاں سے آپ گوشت لیتے تھے. ان لوگوں نے کہا وہ تم ہو؟ یار دنیا میں تو کالے پیلے تھے, بڑے سمارٹ ہو گئے. کیا بول رہا یار, بڑے ہینڈسم ہو گئے یہاں کے. اس نے کہا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کیا بول رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا تم نے کیا کیا دنیا میں کہ اللہ نے تم کو اتنا بڑا اسٹیٹس دیا کہ تم دنیا سے بلا کے دعوت دے رہے, تمہارے اعمال کیا تھے؟ اب سنو, جو میں 6 دن سے بول رہا نا کہ ڈرا رہے, نہیں ڈرا رہا بابا, علی والا نہیں ڈرتا. تو اس نے پوچھا کیا کیا تم نے دنیا میں؟ اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میں نماز, اس نے 5 چیزیں بتائے, بعض علماء نے 9 چیزیں بتائی. اس نے کہا میں یہ نہیں, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, لیکن کامن جو ہے وہ پہلے بتا دے رہا. اس نے کہا کہ میں نماز اول وقت پڑھتا تھا, ایون میرے پاس, میں بچر ہوں, ایون میرے پاس کسٹمرز کھڑے رہتے تھے, میں ان کو 10 منٹ روکتا تھا, پہلے نماز پڑھتا تھا, پھر اپنا بزنس شروع کرتا تھا. اول وقت نماز پڑھتا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تو نے دنیا کی ہر چیز میرے لیے چھوڑ دی. کوشش کرو, ٹرائی کرو کہ اول وقت نماز پڑھنے کی. بہت اچھی بات ہے, بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بےمانی نہیں کی. جب میں اسکیل میں رکھ کے گوشت کو تولتا تھا تو ہمیشہ زیادہ دیتا تھا, ایک مطلب تھوڑا زیادہ دیتا تھا, کم کبھی نہیں کیا. تول میں نے ہمیشہ انصاف کیا. یہ صفت اللہ کی ہے, عدل, جسٹس. اس نے کہا میں ہمیشہ تول میں میں نے زندگی میں بےمانی نہیں کی. اب یہ لفظ ہے بےمانی, فراڈ, جس کو انگلش میں بول, صحیح بولا میں فراڈ؟ اوکے, فراڈ ایک چھوٹا ورڈ ہے, اتنا سا. صرف پیسے میں نہیں ہوتا فراڈ, ہر چیز میں چیک کرنا ہے. اپنی زندگی میں تمہاری بیوی کے ساتھ تم فراڈ تو نہیں کر رہے, تم اپنے بھائی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے, اپنی بہن کے ساتھ, مومن کے ساتھ, وہ ساری چیزوں کو چیک کرو. لفظ فراڈ اتنا ہے, بےمانی اتنی ہے, لیکن پورا اسلام اس کے اندر, اسلام آنےسٹی کی بات کرتا, فراڈ کی بات نہیں کرتا. اور امام علی کہتے ہیں کہ میرے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ آنےسٹی رہنا. یہ مولا علی کا جملہ ہے شیعہ کے لیے, کوالٹیز آف شیعہ, اس میں آپ دیکھو جا کے. اس کے بعد امام علی نے ایک اور جملہ بولا کہ اگر تم کو پہچاننا ہے کہ شیعہ کون ہے, مثال دے رہا برمنگم کی, اگر آپ کو برمنگم میں یہ پہچاننا کہ ہی از ریئل شیعہ, ہی از ریئل فالوور آف امام علی, تو مولا بولتے ہیں اگر تم کو پہچاننا ہے تو ذرا ڈیلنگ کر کے دیکھو. سمجھ میں آئی ڈیلنگ؟ ایک 10,000 پاؤنڈز اس کو دے دو, بولو آئی ٹیک اٹ ٹمارو, وہ بولتا تھینک یو ویری مچ, ٹمارو نیور کمز. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, غلط نہیں سمجھو, میں ایگزامپل دے رہا.
یہ اتنا ضروری. مولا بولتے ہیں ڈیلنگ کر کے دیکھو کہ کتنا آنےسٹ ہے, کتنا فیئر ہے ڈیلنگ میں, کتنی ایمانداری کے ساتھ ڈیلنگ کرتا. میں نے ایک پینی بھی, ایک سینٹ بھی تمہارا نہیں. یہ ساری چیزوں کو چیک کریں, یہ سب رہیں گے تو برزخ رحمت ہے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں, ایزی لینا ہے. اب آگے چل کے اور سنو, مجھے چھیڑا کیوں؟ کل میرے پیچھے پڑ گئے 2-3 مومن, نہیں آپ بتائیے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کل سنو پھر. ڈونٹ بلیم می دین. صلوات پڑھ لیں محمد. اللہ کا شکر ادا کرو. ماشاءاللہ میں آ کے یہاں بہت خوش ہوا. 5 سال میں بہت چینج آ گیا. سب کے چہرے پہ داڑھی آ گئی, سب مسکرا کے ملتے, دل میں کوئی کینہ نہیں ہے. مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے برمنگھم والوں. آپ کے لیے بولا تو سبھی آمین بولے دے. اللہ آپ کے رزق میں برکت دیں. اور آواز بڑی. فیر رہو امام کے ساتھ, then you don't need to worry, then you don't need to worry. تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بزنس میں, کاروبار میں کر سکتا تھا, لیکن میں نے کبھی بے ایمانی نہیں کی. تیسری چیز اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان سے, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, کزن سے, نیز سے, نیویو سے, ہمیشہ میں کسی وقت بھی میں نے خط رحم نہیں کیا, ہمیشہ صلہ رحم کیا. یہ بیماری ہے, کینسر ہے, کینسر سارے تمہارے اعمال کو ختم کر دیں گی. اور آج اتنی بڑی بیماری ہے, یہ ہم کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ہم اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض. یہ کینسر کی طرح تمہارے اعمال کو پورا ختم کر دے گی. اور جب لاسٹ سٹیج آئے گا, 4th 5th سٹیج, جب جاؤ گے تو اس وقت فیل ہوگا کہ what I have done in my life. اس نے کہا کہ مومن کی یہ ذمہ داری بتائی گئی کہ اگر تم اپنے خاندان میں ہو, تم دیکھ رہے کہ تمہارا دوسرا بھائی دوسرے بھائی سے خط رحم کر رہا, تم بیٹھ کے انجوائے مت کرو. ہی از ڈوئنگ نا, آپ کا فرض ہے جاؤ, ملو, بات کرو, پیچ اپ کرو. چوتھے امام میرا مولا کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں, اللہ زیارت نصیب کرے, کہ کبھی بھی کوئی ایسا پرابلم آتا تھا, میرا مولا خود جاتا تھا اس خاندان میں, بیٹھتا تھا, دونوں پارٹیز کو ملاتا تھا. جب مل لیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے. سید الساجدین امام. بیٹھ کے انجوائے مت کرو کہ وہ تو نہیں مل رہا نا, چلو اچھا ہی ہے. ہمیشہ خط رحم کو اس شہر سے ختم کر دو. اگر ہے تو بول رہا, اگر اف بول رہا, کہیں بھی پیار سے, محبت سے. یاد رکھو محبت کے ساتھ جانور کو اپنا کر سکتے. If you give love, جانور بھی تمہارا ہو جاتا. اسلام صرف محبت کی بات کرتا, اسلام صرف پیس کی بات کرتا, اور کسی چیز کی بات نہیں کرتا. اسلام ہوتا کہ صرف محبت کے ساتھ رہو, پیس کے ساتھ رہو. تو اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ صلہ رحم کیا ہے, میری غلطی نہیں ہے. میرے بھائی کی مثال ذرا, اس نے کہا یہ جو میری غلطی نہیں ہوتی تھی, بھائی کی غلطی ہو رہی تھی. چھوٹا ہے, وہ مس بیہیو بھی کرتا تھا, لیکن میں نے ہمیشہ فارگیو کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری لائف میں میں نے ایک چیز سیکھی تھی مولا حسین سے, اور وہ چیز تھی فارگیونیس کی. ایک چیز میں نے سیکھی, مولا حسین کی مظلومیت, مولا حسین کی غربت, مولا حسین کی بھوک اور پیاس, وہ مظلومیت ہے. ان کے کیریکٹر میں سے, کردار میں سے میں نے ایک چیز سیکھی, فارگیونیس. میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے چھوٹوں کو معاف کرتا جاؤں. اگر کوئی کسٹمر آگے پیسے نہیں دیتا اور یہ بولتا اس وقت میرے پاس اس کے جملے 50% ہے, $1 ہے, $1 کل دوں گا, اور وہ کل نہ دے,
سنو جملہ، وہ کل نہ دے تو میں کیا کرتا تھا؟ میں اپنی طرف سے معاف کر دیتا تھا کہ اللہ تو جانتا میں جانتا، وہ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کو معاف کیا، اب تو اس سے حساب نہیں لینا۔ کتنی محبت ہے، یہ صفت معصوم کی ہے، اللہ کی کوالٹی ہے، فارگیونیس اللہ کی کوالٹی ہے، تواب الرحیم ہے، تواب الرحیم، غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین ہے اللہ، یا سریع الرضا ہے اللہ، یہ کوالٹی ساری اللہ کی ہے۔ اور ایک صفت تو آئے اور اللہ نے اللہ کی اس کوالٹیز کو میں ہمارے سارے معصومین کے پاس وہی چیز ہے۔ مولا حسین نے حر کو معاف کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ کتنا بھی بڑا گناہگار ہے، اگر خلوص کے ساتھ، کلین ہارٹ کے ساتھ میرے پاس آ کے بولے گا کہ پلیز فارگیو می، تو میں معاف کر دوں گا۔ غلبات پڑھ لیں محمد والے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میں صرف فارگیو کرتا تھا اپنی لائف میں۔ اب بات کو میں یہاں روک رہا، اور 3 چیزیں اس نے بتائی، میرا وقت قریب ہو رہا، میں روک رہا بات کو۔ اف آئی گیٹ چانس 3 مجلسیں اور ہیں، کل پرسوں اور 3 مجلسیں آج کو چھوڑ کے، انشاءاللہ مولا زندگی دیں گے، مولا کی خدمت کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب کل سے اور انٹرسٹنگ مجلسیں آئیں گی۔ آج کوئی ڈرانے کی بات نہیں کہ ہاتھ رکھ کے پڑھا خوش ہو گئے، رائٹ؟ اب تو کل تو آ گئے نا ٹائم پہ، اب تو 40 کا عشرہ ہے۔ اگر ابھی بھی تم گھروں میں بیٹھو گے تو ویری سیڈ، افسوس ہے چہلوں میں مولا حسین کا۔ کوئی ایک بات اچھی چیز سیکھ کے چلے جاؤ، وہی کافی ہے۔ اب یہ لوگ کیا، اب ان لوگوں نے کھانا شروع کیا، بہترین ڈیلیشس فوڈ، زبردست کھانا، 7 کورس میل تھا، زبردست۔ اللہ کے پاس کی دعوت تو کیسی ہوگی؟ ہم اگر دعوت کرتے ہیں تو ایک کری، ایک روٹی، ایک چاول، تھینک یو ویری مچ، نہیں، یا تو اس نے تو بہترین کھانا کھلا۔ کھانا کھانے، اب میری طرف دیکھ، لک ایٹ می، بالکل آخری اسٹیج پہ آ گیا میں۔ کھانا کھا کے یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ سب سامنے بیٹھے ہوئے، اور اس کے پیر میں ساکس ہیں، سب ساکس پہنے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے، یہ باتیں کر رہا، باتیں میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، باتیں کرتے کرتے یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے جیسا کوئی تکلیف ہے، کوئی پنچ کر رہا ہے اس کو۔ تو ان لوگوں نے کہا آر یو اوکے، خیر ہے؟ تو اس نے کہا سب کچھ ہے میرے پاس، ساری راحت ہے، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، اس کی سزا میں بھگت رہا یہاں پہ۔ ان لوگوں نے کہا کیا؟ اس نے اپنا ایک ساکس اتارا، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مشہور ترین واقعہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے ایک ساکس اتارا، اتنا سانپ تھا، سنیک، جو اس کو مسلسل ڈس رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیوں یہ تکلیف؟ اب آپ ایکسپٹ سنیں گے۔ اس نے کہا کہ پرانا زمانہ ہے، گیس سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، ایران میں گیس نہیں ہے، جیسا آپ کے پاس گیس کی لائنز، کھانا جو بنتا تھا لکڑی پہ بنتا تھا، لکڑی سمجھتے ہو، لکڑی پہ کھانا بنتا تھا، اور لوگ ہوتے تھے جو جنگلوں میں جا کے لکڑی کو کاٹتے تھے، کاٹ کے سٹی میں لا کے بیچتے تھے پرانے زمانے میں۔ گیس سسٹم تو اب شروع ہوا ہے، 100 ایئرز بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس کو، پرانے زمانے میں لکڑی پہ کھانا پکڑا۔ تو وہ لوگ جاتے تھے، ایک لکڑہارا، پلیز غور سے سنو، لکڑہارا جاتا تھا لے کے آتا تھا، ان کو لکڑہارا بولتے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک مومن لکڑہارا تھا، وہ روز لکڑی لا کے مجھے دیتا تھا، میں بھول گیا اس کی اجرت دینا، اس کی جو محنت تھی، مثال کے طور پر اس نے 100 پاؤنڈ کہا تھا، میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں دوں گا، موت آ گئی۔ اب میں پھنس گیا یہاں۔ آپ نے غور کیا کتنے لوگوں کا مال ہمارے پیٹ میں ہے،
کتنے لوگوں کا مال ہمارے اکاؤنٹ میں ہے. میں افسوس سے بول رہا 7 days میں ایون میں تھک گیا برمنگم میں کیسز کو سالو کرتے کرتے. ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک کیس ہے. آئی کین شو یو دا, میں نام تو کسی کا نہ لے رہا. اتنا افسوس ہے, وہ بھی مومن یہ بھی مومن. کوئی 5,000 کھا لیا, کوئی 10,000 کھا لیا, کوئی 50,000 کا لے. دینا ہی نہیں ہے. اوکے دیں گے. What do you mean دیں گے؟ What do you mean دیں گے؟ موت آ جائے گی تو کیا کرنے والے بابا؟ اللہ کے رسول کا بعد میں بات نکل رہی, غور سے سنو. سرکار کے پاس مدینہ منورہ میں اللہ زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. پلیز غور سے سنو. بحرین سے ایک تاجر, ایک بزنس مین نے سرکار کے پاس مثال کے طور پہ 20,000 دینار بھیجے اور یہ کہا کہ آپ غریبوں میں بٹوا دو مدینے کے. مغرب سے پہلے آئے تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو بلایا جس سے آپ بھجواتے تھے. ایک کو 2,000 دیے, کہا وہ فیملی میں دے دینا عشاء کے بعد جا کے. ایک کو 1,000. اس طرح سرکار نے فوراً پورا ڈسٹریبیوشن کر دیا. سب کو ذمہ داری دے دی کہ یہ پیسے لو, وہ فیملی, وہ یتیم کو, وہ بیوہ کو, وہ مسکین کو, وہ فقیر کو دے دو. ایک کو 2,000 دیے, مثال دے رہا. کہا کہ تو عشاء کے بعد جا کے وہ فیملی میں دینا. اس نے کہا یا رسول, پلیز جملہ غور سے سنو. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دور ہے اور عشاء کے بعد پورا بازار بند ہو جائے گا, میں صبح دے دوں گا. سرکار نے بڑی سافٹلی کہا اے بندے خدا تو عشاء کے بعد جا کے دے دے. اس نے کہا یا رسول اللہ مارکیٹ بند ہے, وہ کیا کرے گا رات میں پیسے لے کے؟ بازار تو صبح کھلے گا, میں صبح دے دوں گا. پھر سرکار نے ویری سافٹلی کہا کہ بندے خدا تو عشاء کے بعد جا کے دے دے. اس نے وہی جملہ کہا کہ رات میں کیا کرے گا, بس میں صبح دوں گا. جیسے ہی اس نے کہا صبح دوں گا, اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا سنو, تم کو گارنٹی ہے کہ تم صبح تک زندہ رہو گے؟ کیا سنا, کیا سنا؟ کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ کل صبح تک تم زندہ رہو گے؟ کائنات کا مالک ہے رسول, زمین اور آسمان کا مالک ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. کیا دس دے رہے ہم کو کہ کس غفلت میں, کس اگنورنس میں تم بیٹھے ہوئے ہو کہ میں تو 70-80 ایئرس تک زندہ رہوں گا. ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسی لیے بار بار 7 days سے یہی بول رہا کہ کس اگنورنس میں ہم ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا تو زندہ رہے گا صبح تک؟ گارنٹی ہے. موت آ جائے گی تو کیا کرے گا؟ اب وہ رونے لگا, پھر لگ جا کے دیتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں بھول گیا تھا. اس کا یہ عذاب مجھ پر آ رہا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک لکڑہارا, ایک انسان, ایک مومن کی محنت کی اجرت, ایک صلوات پڑھے محمد والے 8-9 منٹ ہے میرے پاس, میں گھبرا گیا. 3 منٹ تو میں کیا کروں. ایک صلوات پڑھ لے یار. مولا آباد رکھے. برمنگھم والے ویری سویٹ نہیں ہیں, کتنے سویٹ مومنین ہیں یہاں کے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. میرے خیال سے سب سے زیادہ دعائیں میں دی آپ کو, نہیں اب تک کوئی مولانا نے دیا اتنی دعائیں. تو اب آپ مجھے یہ بولیے کہ ایک لکڑہارے کا کتنے پیسے ہوں گے؟ 5 دینار. میں مثال دے رہا آپ کو, 5 KD 5 دینار ہوں گے. 5 دینار ایک مسلمان کا مال اگر کوئی کھا لے, 5 دینار پھر مسلمان کا مال کوئی کھا لے, پھر ریپیٹ کر رہا, صرف 5 دینار کھا لے
تو برزخ میں یہ عذاب ہے. اگر کوئی حق زہرا کھا لے, سمجھ میں آئی بات؟ وہ ظالمین کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے میری مظلوم بیوی کا حق کھایا تھا, میں اپنی بات کر رہا. اگر اینڈ آف دی ایئر اگر میں مظلوم بیوی کا حق ادا نہ کروں تو میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. ماں کا حق کھا کے بیٹا کیسے شفاعت کرے گا؟ آئی نو آپ لوگ خمس دیتے ہیں, میں خمس میں نہیں بول رہا, میں نے بہت بولا ہے, اب بولتا ہوں, اس لیے بولتا ہوں کہ میں کھل کے بولتا ہوں, برا مت مانو کہ میں خمس دینے والا مولوی ہوں, لینے والا نہیں. میں خمس دیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, ممبر پہ مولا حسین مولا عباس کے سامنے بول رہا ہوں, پوری دنیا میں بولتا ہوں یہ بات, میرے پرانے کلپس اٹھا کے دیکھ لو. الحمدللہ الحمدللہ جو حق ہے, اسی لیے بولتا ہوں, پھر ڈرتا نہیں. ایگریسیولی جو بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ میں حلال کھاتا ہوں, میں 1 پاؤنڈ بھی نہیں لے سکتا آپ سے. میرے لیے سانپ اور بچھو ہے, جس کو دینا ہے آپ دو, جس کی تقلید میں اس کو دے دو. میرے قریب 1 پاؤنڈ لے کے بھی نہیں آنا, مولا نے مجھے بہت دیا ہے, یہ بی بی کا کرم ہے. خمس دو گے تمہارا رزق ایسا بڑھتا جائے گا. خمس دینے والا کبھی ایسا نہیں رہتا, بینک کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوتا, پلس 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 پلس. یہ معصوم کا جملہ ہے, میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ پوری جماعت دیتی ہے خمس, لیکن میں آپ سے بار بار بول رہا, برمنگھم جماعت کے لیے میں نہیں پڑھا, میری مجلس لائیو جاری, ڈفرنٹ اسٹیٹس میں ڈفرنٹ کنٹریز میں سنی جاری, جو میرے پاس میسیجز آ رہے, تو سب کے لیے پیغام ہے کہ خمس دو. خمس دو گے, بیوی کا حق کھا کے پرابلم میں آ جاؤ گے. اگر میں ایک کھل کے بولتا, آپ ہی کے شہر میں, آپ ہی کی ایک جماعت میں نے اسٹینڈ مور میں بھی یہ بات بولی ہے, جن جن جماعتوں میں پڑھا ہے بولا ہے. اب میں جہاں بولا تھا اس کا نام نہیں لے رہا, ایک آپ کی بڑی جماعت میں, نام نہیں لے رہا میں نے خمس کے اوپر بولا. اس کے بعد کیو این اے تھا, پورے لیڈیز جینٹس بیٹھ کے کیو این اے کر رہے تھے میرے ساتھ. تو اس میں یہ سوال کیا, میں نے کہا یار آپ کے پاس تو ریزیڈنٹ عالم ہے, پوچھو ان سے. تو بہت عورتوں میں مردوں میں کہنے لگے یہاں تو شکر کرو کہ کیو این اے نہیں ہوا. تو پوچھا ان لوگوں نے, کہا کہ مولانا ہمارے پاس بچتا ہی نہیں, جس دن بچے گا نکال دیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ بابا یہ بولو, تمہارے پاس سال بھر میں ہول 365 ڈیز میں ڈونٹ یو سیو 10 پاؤنڈس؟ 10 پاؤنڈ نہیں بچاتے تم سال بھر میں؟ اب تو کوئی نہیں بول سکتا کہ نہیں بچاتے. میں نے کہا خمس 1 لاکھ کا نام نہیں ہے, خمس 1 پاؤنڈ کا نام بھی ہے. If you save 1 pound, اس میں 20% نکال دو, 10 پاؤنڈ بچاتے ہو, 2 پاؤنڈ نکالو. وہ 2 پاؤنڈ نہیں نکال رہے, بلکہ سال بھر کی نمازوں کو روزوں کو قبول کرا رہے, بچوں کو حلال کھلا رہے. میں نے آج چھیڑا ہے, کل اس کو کنٹینیو کروں گا. 4 منٹ رہ گئے مجلس ختم ہونے, بس صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بس دوستو, مولا آباد رکھے, سلامت رکھے آپ سب کو, آپ کے پرسے کو قبول کرے. صرف 3 دن رہ گئے, اور آج کی تاریخ شب شہادت ہے امام رضا غریب کی. میرے غریب امام کی شہادت کی رات ہے. امام علی رضا غریب الغربا, غریب امام, اللہ ہم کو زیارت نصیب کر. بہت بڑی زیارت ہے. آپ نے سنا ان کے حالات, میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. میرا مولا غربت کے عالم میں, تنہائی کے عالم میں, مدینے سے ہزاروں میل دور خراسان میں ظالم مامون رشید نے بلا کر 2 سال کے اندر ایسا زہر دیا کہ جب وہ زہر پانی میں ڈال کے
زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. اب امام کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا. میرا مولا گھر سے جب چلا تو آپ کے پاس ایک غلام تھے ابو سد، ان کا مزار بھی ہے. ابو سد سے کہا کہ ہم مامون بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں. علم امامت سے مولا جانتے تھے کہ وہ کیوں بلا رہا. کہا وہ مجھے زہر دے دے گا، اور جب میں آؤں میرے سر پہ اگر ردا ہے تو مجھ سے بات نہیں کرنا، سمجھ جانا مجھے زہر دے دیا گیا. عزیزو، امام گئے مامون کے پاس، اسے بڑی عزت کے ساتھ ظالم بٹھایا، گفتگو کی. گفتگو کر کے ایک تشت میں کچھ انگور جو زہر میں ڈوبے ہوئے تھے وہ سامنے رکھتا ہے، فورس کرتا ہے. مولا نے کہا ہم نے تو جنت کے انگور کھائے. وہ فورس کرتا ہے، فورس کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کھائیں. امام نے 2 یا 3 دانے لیے، بس اٹھے. مامون نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے میں وہیں جا رہا ہوں. گھر کی طرف آئے، سر پہ ردا تھی. ابو سد سمجھ گیا میرے مولا کو زہر دے دیا گیا. ابو سد نے راستہ کھول دیا. وہ سیدھا مولا اپنے حجرے میں گئے، روم میں گئے اور بستر پہ لیٹ کے تڑپنے لگے. زہر نے تیز اثر کیا. امام نے ابو سد کو بلایا، بلا کے کہا کہ ابو سد جو نیچے بستر ہے اس کو ہٹا دے، میں خاک پہ لیٹنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا اثر ہو گیا، آپ زمین پہ کیوں لیٹنا چاہتے؟ تو اس وقت غریب امام نے کہا کہ ابو سد میں اس کی تاثیر کرنا چاہتا ہوں. میرا جد حسین جب زخموں سے چور، آہستہ نہیں رونا، غریب امام کی مجلس ہے، زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی، اسی لیے میں بھی خاک پہ تڑپنا چاہتا. بس دوستو، اس کے بعد نوے امام کا سن 8 یا 9 برس کا ہے. وہ گھر میں آئے، جیسے ہی 8ویں امام نے نوے امام کو دیکھا، ہاتھوں کو پھیلا کے سینے سے لگا لیا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر بیٹا یا باپ کا آخری وقت آئے تو بیٹا گلے سے لگتا ہے، لیکن ہائے امام زین العابدین کہتے میں بابا کے گلے سے نہیں لگ سکا، اس لیے کہ اتنے تیر پیوست تھے کہ میں بابا کے قریب نہیں جا سکا. عزیزو، امام نے وصیتیں کی. وصیتیں کرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن و رسالہ. محمد تقی جواد نے سر سے عمامہ پھینکا، باپ کے قدموں سے لپٹ گئے. کہا بابا میں یتیم ہو گیا. بڑی محبت سے نوے امام کو ہٹایا گیا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ باپ کی میت پہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو جب لپٹ کے روتے ہیں تو چاہنے والے بڑی محبت سے ہٹاتے ہیں، لیکن ہائے کربلا کی سکینہ کیا کرے. باپ کے پامال لاشیں سے لپٹی ہے، شمر تازیانے مارتا. سکینہ تڑپ کے کہتی بابا میں یتیم ہو گئی. بابا مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اسی طرح پرساد و غریب امام کی شہادت کی مجلس ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا. دوستو، وہ لمحہ آیا کہ امام کو غسل و کفن دیا گیا. مولا کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا. میں یہی ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا غریب امام بے شک آپ عالم غربت میں شہید ہوئے، لیکن مولا آپ کو غسل و کفن تو دیا گیا، آپ کا جنازہ تو اٹھا، لیکن ہائے کربلا کا حسین جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی زمین پہ تھا. عزیزو، بی بی معصومہ خم بھائی کی محبت میں مدینے سے آئی. جب خم پہنچی تو پورے خم میں پردے لگ دیے گئے تھے، کالا لباس پہن لیا تھا لوگوں نے، اور جا کے بی بی معصومہ سے کہا کہ بی بی ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کے بھائی ہمارے 8ویں امام کی شہادت ہو گئی. 3 دن کے اندر بی بی معصومہ دنیا سے چلی گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے میری ماں بی بی معصومہ کو بولوں کہ بی بی ارے آپ کے بھائی کو بھوکا پیاسا نہیں مارا گیا، آپ نے اپنے بھائی کے گلے پہ خنجر نہیں دیکھا، 3 دن میں چلی گئی. ذرا کربلا میں آئیے، تلے زینبیہ سے میری مظلوم بی بی زینب یہ دیکھ رہی کہ حسین کے گلے پہ خنجر ہے اور زینب فریاد کر رہی. پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ
ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. زور سے بولو. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. یہ پروردگار ہم سب کو اس سال غریب امام کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. ہم امام علی رضا غریب الغربا کی زیارت کو جائیں انشاءاللہ. اللہ امام زمانہ کو سلامت رکھنا، فرزند مظلوم بی بی زہرا کو سلامت رکھ. پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. اربعین کا یہ عشرہ مظلوم بی بی کی بارگاہ میں سب کی مجلسیں قبول ہو جائیں. اللہ ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ آج کے جو اسپانسر ہے برمنگھم جماعت کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے، کل محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.